السلام علیکم۔ ایران کے اندر اسماعیل ہنیہ کی شہادت، جو حماس کے سربراہ اور فلسطین کے وزیر اعظم بھی رہے 2006 کے اندر، بہت بڑا واقعہ، بہت بڑا واقعہ۔ پورے مڈل ایسٹ کی پولیٹکس کا اوپر اس کا بہت زیادہ اثر پڑے گا، پورے اس علاقائی سیاست کے اوپر اس کا بہت اثر پڑے گا۔ جو سیکیورٹی سچویشن ہے اس علاقے کی، یکسر تبدیل ہو سکتی ہے۔ اور ایرانی سرزمین کے اوپر یہ پہلا واقعہ نہیں ہے، کیونکہ پاسداران انقلاب کے کچھ جنرلز کی اسیسینیشن پہلے ہوئی، پھر ابھی حال ہی میں صدر ابراہیم رئیسی جس طریقے سے ان کا ہیلی کاپٹر حادثہ ہوا، اس سے بھی کچھ شبہات ہوئے کہ اس کے اندر کچھ ٹیررزم یا کوئی کانسپریسی انوالو ہے، جس کے نتیجے میں صدر کے ہیلی کاپٹر کو تو حادثہ ہوا، باقی 2 ہیلی کاپٹر جو تھے وہ سیفلی اتر گئے۔ لیکن اسماعیل ہنیہ جس طریقے سے ان کو تہران کے اندر شہید کیا گیا، جو صدر کی ایرانین صدر کی حلف برداری کی تقریب کے لیے وہاں موجود تھے، وہیں سے میزائل حملہ ہوتا ہے، اور جو شبہات ہیں وہ زیادہ اسرائیل کی طرف یا جوئش کانسپریسی کی طرف جاتے ہیں۔ اس کو بڑے طریقے سے ایران کو انویسٹیگیٹ کرنا پڑے گا، لیکن اس کے جواب میں جو بھی کارروائی ہوگی، وہ جو درجہ حرارت ہے وہ ایک سٹیپ اوپر ہی جائے گا۔ فلسطین اور غزہ کی جو صورتحال ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔ 40,000 شہادتیں، جس میں بڑی تعداد میں عورتیں اور بچے اپنی جانیں اللہ تعالیٰ کی راہ کے اندر وہ قربان کر چکے ہیں۔ لیکن وہاں پر مسلم دنیا کا رول، امریکہ کا رول، ویسٹ کا رول، وہ ایک سائلنٹ اسپیکٹیٹر کا ہے، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ وہ اسرائیلی اگریشن کو جسٹیفائی کرتے ہیں کہ وہ جو کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں۔ تو اس کے نتیجے میں جو یہ ابھی ریسنٹ واقعہ ہے، کیا ہوگا اس کے پروگرام میں اپنے مہمانوں سے اس کے اوپر رائے لیں گے، لیکن پاکستان کو بھی بڑا سنجیدگی کے ساتھ اس کے فال آؤٹ کے اوپر غور و فکر کرنا چاہیے۔ ایران ہمارا نیکسٹ ڈور نیبر ہے، جو بھی سچویشن ڈیولپ ہو اس کے اس پورے علاقے کے اوپر اثرات مرتب ہوں گے۔ پروگرام کے آغاز میں ہمارے ساتھ مہمان شخصیت ہیں اعزاز چودھری، پاکستان کے سابق سیکرٹری خارجہ ہیں۔ اعزاز چودھری صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ یہ جو اسماعیل ہنیہ کی شہادت ہے، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں، اور اس پورے خطے کی صورتحال کے اوپر اس کے کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں؟ اسرائیل کی طرف سے یہ دوسری بڑی کوشش ہے کہ کسی طریقے سے جنگ کا دائرہ وسیع کیا جائے اور ایران کو اس میں ملوث کیا جائے، شامل کیا جائے۔ اس کی بڑی وجہ تو یہی ہے کہ پوری دنیا میں اسرائیل کی جانب سے غزہ میں جو انسانی حقوق کی پامالی ہے، اس پر ایک عام یہ رائے عامہ ہے ان کے خلاف ہے اسرائیل کے۔ تو چنانچہ وہ دباؤ ہٹانے کے لیے چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے جنگ کا دائرہ پھیلے، اور پہلے اس نے ڈماسکس میں کیا یہ واقعہ، اور اب یہ کہیں زیادہ سنجیدہ طریقے سے اس نے یہ پرووکیشن کی ہے۔ اور میرے خیال میں ایران کے اوپر اب یقیناً یہ ایک قسم کا دباؤ آ گیا ہے کہ وہ اس طرح جواب دے۔ پہلی بار بھی اس نے جواب دیا اور ایران کے سارے ڈیفنسز توڑ کر میزائل پہنچایا اپنے ایک ڈیسٹینیشن پر اسرائیل کے اندر۔ تو اب بھی ایران جو ہے وہ کوئی نہ کوئی قدم تو ضرور اٹھائے گا، اور ان کے رہبر نے بھی کہا ہے کہ بڑی ہم اس کو پنشمنٹ دیں گے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں اسرائیل کی پوری کوشش ہے کہ یہ دائرہ پھیلے جنگ کا، اور اس میں ہو سکے تو امریکہ بھی شامل ہو، وہاں ایران بالکل یہ نہیں چاہتا کہ جنگ کا دائرہ پھیلے، اور میرے خیال میں عرب ممالک بھی نہیں چاہتے، اور میرے خیال میں امریکہ بھی نہیں چاہتے، کیونکہ اس کے نتیجے میں جو تباہی آ سکتی ہے اس سے نہ صرف یہ خطہ بلکہ پوری دنیا جو ہے اس کے لپیٹ میں آ سکتی ہے۔ اس لیے ایران کو جہاں ایک سزا دینے کے لیے اقدام تو اٹھانا ہوگا، وہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک پریگمیٹک اپروچ کے ساتھ ایک میجرڈ قسم کا رسپانس دیں گے، جس طرح انہوں نے پچھلی بار دیا تھا۔ لیکن سر، اگر آپ ریسنٹ پاس دیکھیں، جنرل قاسم سلیمانی، پھر دسمبر والا 2003 جس کا بھی آپ نے حوالہ بھی دیا، 2023 والا سید رضا موسوی شام والا واقعہ، پھر پاسداران انقلاب کے کرنل حسن سیاد خدائی والا واقعہ، یہ بے شمار واقعات ہیں اوپر نیچے، اور ایران اس کو روکنے میں کامیاب نہیں ہو پا رہا، اور ایرانی سرزمین بھی استعمال ہو گئی، عراق کی جگہ بھی استعمال ہو گئی، شام میں بھی ہو گیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اسرائیل کا جہاں دل چاہتا ہے وہ فری ول کے مطابق اسیسینیٹ کسی کو کر سکتا ہے۔ یہ کوئی نئی سائنس ہے دنیا میں، یا اس کو مدد حاصل ہے سی آئی اے کی بھی اور باقی ممالک کی بھی، اور ایرانین کیونکہ طویل عرصے سے سینکشن میں شاید وہ کمزور پڑ چکے ہیں؟ دیکھیں، آپ نے خود اس کا جواب دے دیا کہ اسرائیل کی یہ ہٹ درمی جو ہے اس کے پیچھے امریکہ کی اور بہت سارے یورپی ممالک کی بالکل، یعنی جیسے کہتے ہیں نا، مکمل سپورٹ ہے، اور اس وجہ سے اس کے حوصلے بڑے ہوئے ہیں، اور اس کا یہ خیال ہے کہ جنگی میدان میں شاید معاملہ اس کے حق میں جائے، کیونکہ تمام عرب ان کے ساتھ دوستی کرنے کے لیے تیار تھے،
اور اس 7 اکتوبر کے واقعے نے روکا تھا. جہاں تک ایران کا تعلق ہے، ایران کو بالکل اس بات کا اندازہ ہے کہ اشتعال انگیزی بہت زیادہ کی جا رہی ہے، اور آپ نے وہ سارے بتائے بھی ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ایران کمزور نہیں پڑا ہے. ایران کا دائرہ جو اثر و نفوذ کا ہے وہ عراق میں، سیریا میں، لیبنان میں، حتیٰ کہ یمن میں بھی بڑھ گیا ہے. اور تمام عرب جو ہیں وہ بھی تقریباً ایران سے اب نارملائز کرنا چاہ رہے ہیں، خصوصاً سعودی عرب نے نارملائز کیا. اور پیلسٹینینز کے درمیان، فیکشنز کے درمیان جو چین نے دوستی کروائی ہے، اس سے صاف نظر آ رہا ہے کہ امریکہ کا اثر بلکہ مڈل ایسٹ میں کم ہو رہا ہے بہت تیزی سے. اور اسرائیل کو بھی اس بات کا اندازہ ہو رہا ہے، وہ چاہ رہا ہے کسی طریقے سے کہ یہ جو ایران کا بڑھتا ہوا اثر و نفوذ ہے، اس کو روکنے کے لیے وہ کوئی جنگ کا دائرہ کار پھیلائے تاکہ ایران کو مزید کسی قسم کے الجھاؤ میں لا سکیں. تو یہ مجھے نہیں لگتا کہ ایران کمزور ہوا ہے، بلکہ ایران کی طاقت بڑھ گئی ہے. اور خصوصاً پچھلی مرتبہ جب انہوں نے کیا تھا اس وقت بھی بڑھی تھی، اور آج بھی اسرائیل کو تیار رہنا چاہیے، کیونکہ جنگ اس کے جو اس کے مذموم عزائم ہیں کہ غزہ میں کسی طریقے سے سارے فلسطینیوں کو یا مار دیا جائے یا باہر بھیج دیا جائے تاکہ گریٹر اسرائیل بن سکے، میرا نہیں خیال کہ وہ ممکن ہو سکے گا جب تک ایران وہاں پہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہے. اور ایران کو اتنی ہلکی طاقت مت سمجھیے، 2,500 ملین اسکوائر کلومیٹر کا ملک ہے، اور اس کے اندر جو اس کی آبادی ہے اور بڑا وسائل ہیں. اتنے آرام سے صرف سینکشنز کی وجہ سے ایران کو ڈھانا میرے خیال میں اتنا آسان نہیں ہوگا. ایک لاسٹ کویسچن پوچھ لوں، اگر ایسکلیشن ہوتی ہے اس واقعے کے نتیجے میں اور یہ ریجن پورا سیٹل ہوتا ہے، پاکستان کو اس کے لیے کیا پیش بندی کرنی چاہیے؟ دیکھیں، یہ میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ بہت بڑی اسکلیشن نہیں ہوگی، تھوڑی اسکلیشن تو یقیناً ہوگی، جنگ نہیں ہوگی. لیکن اگر خدا نہ خواستہ جنگ کا دائرہ اس طرف پھیلتا ہے تو یقیناً آپ کی بات درست ہے، کیونکہ سب سے بڑا جو خطرہ ہے کہ کہیں یہ جنگ نیوکلیر جنگ میں تبدیل نہ ہو جائے. اور یہ ساری طاقتیں قریب قریب ہیں اور اندھا دھند جنگ میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو ایسے میں پاکستان کو بھی تیار رہنا چاہیے اپنے تمام تر اس کے سے. لیکن پاکستان جنگ میں شریک نہیں ہو سکتا ہے کسی طرح سے بھی، کیونکہ پاکستان کی فلسطین کے ساتھ ہمیشہ حمایت رہی ہے، کھڑا ہے رہا ساتھ. آج تک جب بہت سارے عرب ممالک نے بھی اسرائیل کو ریکگنائز کیا، پاکستان نے نہیں کیا ہے. اور اس کی وجہ یہ کہ پاکستان آج بھی ان کے ساتھ کھڑا ہے، امداد بھی بھیجنا چاہ رہا ہے. لیکن جنگ میں شامل ہونے کا فیصلہ بہت بڑا فیصلہ ہوگا. پاکستان کو دفاعی لحاظ سے تیار ہونا چاہیے اور کسی پرووکیشن میں شامل نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ پاکستان کی براہ راست جنگ نہیں ہے. یہ جنگ بہرحال ہمیں ایران کا ساتھ دینا ہوگا، لیکن یہ براہ راست پاکستان کی جنگ نہیں ہے. اعزاز چودھری صاحب، فارمر سیکرٹری، بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. اسلام آباد اسٹوڈیوز میں خرم دستگیر خان، سینئر رہنما PMLN کے، فارمر ڈیفنس منسٹر بھی ہیں پاکستان کے، اور لاہور میں سلمان اکرم راجہ صاحب، سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف کے، دونوں ہمارے ساتھ ہیں. دونوں کو خوش آمدید کہتا ہوں. خرم صاحب، سیاسی باتیں کرنے سے پہلے یہ اسماعیل ہنیہ والے واقعے کے اوپر، بہت بڑا واقعہ ہے سیاسی اعتبار سے، آپ کا اس کے اوپر کیا ہے؟ کیا اس کے پیچھے سائنس ہے؟ کیوں ایرانین سرزمین کو استعمال کیا گیا اس حملے کے لیے، ان کی شہادت کے لیے، اور اس کے کیا فال آؤٹ ہو سکتے ہیں؟ نہیں، میں کچھ تھوڑا سا فرق نظر سے دیکھتا ہوں، اور یہ اسرائیل کی کمزوری نہیں تو کم از کم فرسٹریشن کا اظہار ضرور ہے. دو وجہ سے فرسٹریشن ہے. ایک تو یہ ہے کہ جو 7 اکتوبر 2023 کو اٹیک ہوا غزہ میں اور اسرائیل پہ اٹیک کیا، وہ اسرائیل کا سب سے بڑا انٹیلیجنس فیلئر تھا ان کی تاریخ کا. اور ایک ایسا ملک جو اپنی انٹیلیجنس کے اوپر فخر کرتا ہے، اور موساد کے بارے میں ہم سب باتیں کرتے ہیں، ان کے لیے ایک بہت بڑی ہزیمت تھی یہ کہ ان کے اوپر اتنا بڑا سویر حملہ ہوا. اور اس کے ساتھ اب ہزیمت ایڈ ہوئی ہوئی ہے کہ اب 10 مہینے ہو گئے ہیں اور وہ کوئی بھی جو یرغمال لوگ تھے ان کو حماس کی مرگی بعد بازیاب نہیں کرا پائے. ایک تو یہ فرسٹریشن ہے ان کی. تو لہذا وہ یہ جو ایکچولی اسرائیل نے کیا کیا، انہوں نے 2 ملکوں میں 2 دنوں میں اٹیک کر کے جو ان کی غزہ میں ناکامی ہے اس کو ایکسپینڈ کیا ہے. دیٹس ہاؤ آئی سی اٹ. کہ انہوں نے وہاں فواد شکر کو بیروت میں اٹیک کیا اور ایران کو یہاں اٹیک کیا، کیونکہ وہاں غزہ میں 40,000 فلسطینیوں کو شہید کرنے کے باوجود، یعنی اتنا بڑا خون کم ہی بہا ہے انسانی تاریخ میں جو انہوں نے بہایا ہے، اس کے باوجود ان کو کامیابی نہیں ہو رہی. دیکھیں یہ بات، یہ ہم کہیں یہ کہ جی چلیں
یہ نہیں کہ شاید حماس کو کامیابی ہو رہی ہے کہ انہوں نے اتنے زیادہ ہمارے فلسطینی بھائی اور بہنیں اور بچے شہید ہو گئے، لیکن اسرائیل کو بہت میجر فرسٹریشن کا سامنا ہے کہ وہ ایک بھی ہدف اپنا، سوائے یہ کہ وہ ایک اندھا دھند خون بہا رہے ہیں فلسطینیوں کا، ان کو کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ تو یہ جو ایکسپینشن ہے، یہ انہوں نے کوشش کی ہے کہ جی شاید اس طرح ہم جو ان کے خیال میں جو لوگ حماس کو اور حزب اللہ کو سپورٹ کر رہے ہیں، اسی لیے ایران کو چوز کیا گیا ہے کہ ایران میں بھی انہوں نے یہ کہا کہ جی مثلا جو ان کے ایران کے جو ریپبلکن گارڈز ہیں وہ اتنے مضبوط نہیں ہیں جتنا لوگوں کا خیال ہے، انہوں نے یہ بھی امپریشن دیا ہے۔ بٹ ایٹ دا سیم ٹائم آئی تھنک یہ ان کا ایک غلط فیصلہ اس لیے ہے کہ ابھی چند دن پہلے ایران کے ایک جیسے کہتے ہیں اصلاح پسند ریفارمسٹ صدر الیکٹ ہوئے مسعود پزشکیان، اور ان کو اس واقعے نے ان کا جو ریفارم ایجنڈا ہے اس کو کمزور کیا اور ان کو پھر پش کیا ہے۔ حالانکہ مسعود پزشکیان نے بہت اچھی گفتگو کی، بڑی امن پسند، کہ ہم سب سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ایران کو اس مشکل سے نکالا جائے، لیکن اسرائیل دیکھیں اب کیا سیکنڈ رزلٹ کیا ہے؟ رزلٹ یہ ہے کہ اسرائیل سیز فائر نہیں چاہتا، کیونکہ اسماعیل ہانیے کے جو انہوں نے شہید کیا ہے، اب انہوں نے دوسری سائڈ کے چیف نیگوشیٹر کو قتل کر دیا۔ ٹھیک ہے نا، اگر غور کیجئے کہ جو شخص آپ سے مذاکرات کر رہا تھا، جو ہیڈ کر رہا تھا، آپ نے اس کا جو ہے اس کو شہید کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیل جو ہے کسی بھی طرح جنگ بندی نہیں چاہتا، اور یہ بھی ایک وجہ ہے کہ شاید ان کا یہ خیال تھا کہ اگر امریکہ کی طرف سے پریشر آ رہا ہے کچھ ہلکا ہلکا کہ آپ جنگ بندی کریں، اس کے ذریعے تو بڑا انہوں نے کلیئر سگنل امریکہ کو بھی دیا ہے، چاہے امریکہ اس کے اندر شامل ہے ان کی انٹیلیجنس گیدرنگ میں، ان کی جو پوری سپورٹ ہے جس کے ذریعے یہ ہوا ہے، کیونکہ آپ کے ناظرین کو شاید اندازہ نہیں ہے کہ تہران کا بہت فاصلہ ہے اسرائیل سے، تو اتنی دور اگر انہوں نے اٹیک کیا ہے تو امریکہ کی اور مغربی طاقتوں کی انٹیلیجنس اور لوجسٹک سپورٹ کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہاں اب پاکستان کا ویسے ایک سوال ضرور ہے، پاکستان کے سامنے ایک مشکل سوال آ گیا، اور وہ یہی ہے، اعزاز صاحب نے درست کہا کہ پاکستان کو اس کا حصہ نہیں بننا چاہیے، اور ہمیں اس میں کوئی یہ نہیں کہ ہم کہیں گے ہم کوئی ثالثی کا کردار ادا کریں گے، ہمیں سب سے پہلے اپنی سرزمین کا دفاع کرنا ہے، اور مغربی طاقتوں کو یہ واضح سگنل دینا ہے کہ پاکستان کی سرزمین اب ان کے یہ ایڈونچرز کے لیے اویلیبل نہیں۔ سلمان اکمل راجہ صاحب، آپ سے بھی چاہوں گا آپ اس کے اوپر رائے دیں، آپ کی سیاسی جماعت بھی اور خود آپ کی اوپینین بھی، وہ کیسے دیکھتی ہے اس واقعے کو، اور پاکستان کو اس کو کیسے لے کر آگے چلنا چاہیے؟ دیکھیے، میں تو اپنے حوالے سے ہی بات کروں گا بطور شہری۔ ظاہر ہے بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے اور تشویشناک بھی ہے، لیکن میں جس حوالے سے اس معاملے کو دیکھتا ہوں وہ اپنے عوام کے حوالے سے دیکھتا ہوں کہ ہمارے عوام پہ اس واقعے کا کیا اثر ہوگا۔ دیکھیں، بہت عرصے سے عوام جو ہیں اپنے جذبات کا اظہار کسی نہ کسی طریقے سے کرتے ہیں۔ ان جذبات کو ترتیب دینے کے لیے ہر معاشرے میں ایک سیاسی لیڈرشپ ہوتی ہے جو عوام کے ساتھ ہوتی ہے، ان کے جذبات کو سمجھتی ہے اور اس کا اظہار پھر ریاست کی سطح پہ کرتی ہے۔ ایسے حالات میں جہاں عوام کے جذبات جو ہیں وہ ایک طرح سے رنجیدہ بھی ہوں اور بھڑکنے کی جانب مائل بھی ہوں، بہت ضروری ہے کہ ریاست اور عوام میں دوری نہ ہو۔ ایسے حالات میں ضروری ہے کہ ریاست میں جو عوام کے نمائندے ہیں ان کی آواز اور عوام کے جو جذبات ہیں ان میں ہم آہنگی ہو، تاکہ لیڈران جو ہیں، ریاست جو ہے، عوام کی رہنمائی بھی کر سکے اور عوام کی آواز کو سن بھی سکے۔ تو میرے لیے یہ ایک لمحہ فکریہ ہے کہ ہم بہت عرصے سے اپنے عوام اور ریاست کے درمیان جو ایک خلا پیدا کر رہے ہیں، وہ خلا میری نظر میں کسی صورت بھی اچھا نہیں ہے۔ اس واقعے سے بھی ایک ہمیں سوچنے کا موقع ملتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ اس کے علاوہ بھی آپ دیکھیے اس وقت ملک میں جو ہو رہا ہے، وہ بلوچستان ہو، وہ ہمارے پختون علاقے ہوں، ایک بے چینی کی کیفیت ہے۔ اس بے چینی کی کیفیت میں ایسے واقعے کا ہو جانا جس کا ظاہر ہے تذکرہ ہر مسجد میں ہوگا، ہر منبر سے ہوگا، اور لوگ اپنی اپنی رائے قائم کریں گے، تو ریاست جو ہے ایک طرح سے دباؤ میں آ جاتی ہے۔ ہماری ریاست، اس کو عوام کے ساتھ مکالمہ کرنا ہے، اور مکالمہ جو ہے وہ جبر کے ذریعے، طاقت کے ذریعے دور بیٹھ کر نہیں ہو سکتا، وہ عوام کے نمائندگان کے ذریعے ہی ہوتا ہے۔ جو ہوگا مشرق کے وسطیٰ میں وہ ہمارے سامنے آئے گا۔ دیکھیں، یہ وہ ایسے معاملات ہیں
جن پہ تبصرہ انہی کو کرنا چاہیے جو ان میں شامل ہوں، جو ان پیچیدگیوں کو سمجھتے ہوں۔ روس کا کیا رد عمل ہوگا، کیا روس اور ایران میں کوئی ہم آہنگی ہوگی، چین کا رد عمل کیا ہوگا، یہ تمام وہ معاملات ہیں جن پہ ہلکے انداز میں گفتگو نہیں کرنی چاہیے۔ جو ان واقعات کو، ان معاملات کو اندر سے سمجھتے ہیں، جانتے ہیں۔ آپ نے اعزاز صاحب کی گفتگو ہمیں سنائی، ان کی رائے ظاہر ہے معتبر ہے، تو ہمیں ان تمام آراء کو سامنے رکھ کے یہ سوچنا ہے کہ اس کا ہمارے نظام پہ، ہمارے عوام اور ریاست کے باہمی تعلق پہ کیا اثر پڑے گا، اور اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے۔ باقی عسکری دفاع تو ہم کریں گے، دیکھیے ہم نے اپنے علاقے میں آگ نہیں لگنے دینی، ہم نے کسی جنگ کا حصہ ہرگز نہیں بننا۔ ہماری اخلاقی جو پوزیشن ہے، جو ہماری حمایت ہے فلسطین کے لیے، وہ ظاہر ہے قائم رہے گی، قائم ہے۔ ہم ہیومینیٹیرین جس کو کہتے ہیں، ایڈ، کوئی وہاں پہ کھانا بھیجنا ہے، ادویات بھیجنی ہیں، ڈاکٹروں نرسوں کی ضرورت ہے، وہ سب کچھ تو ہمیں کرنا ہی چاہیے، لیکن ہمیں اپنی ریاست کی فکر کرنی چاہیے، ریاست اور عوام کی فکر کرنی چاہیے، تاکہ ہم ایک مربوط طریقے سے، ایک مربوط ریاست کے طور پہ آگے بڑھیں، اور جو بھی ہمیں اندرونی اور بیرونی چیلنجز ہیں ہم ان کا مقابلہ کر سکیں۔ درست ہے خرم صاحب، ایک بات اس میں بڑی اہم ہے، اسرائیل کا یہ جو ایکشن ہے کہ کسی دوسرے ملک میں جا کے کسی اور کا قتل کرنا اور مرڈر کرنا، اسیسینیشن، اس نے تو اپنے حوالے سے کیا ہے، لیکن یہ دنیا کے اندر جو ایمرجنگ گروپ بن رہے ہیں، اور وہ مغرب اور چائنا، رشیا، ایران، ان میں مزید دوری ہوگی کہ پاکستان جیسے ملک کو چوز کرنا ہے، بہت جلد سعودی عرب جیسے ملک کو چوز کرنا ہوگا کہ بھی کدھر جانا ہے۔ تو لہٰذا یہ جو اس طرح کے واقعات ہیں، یہ میں ایک بہت فاش غلطی کی، ایک تو ہیومینیٹیرین تو ڈیزاسٹر ہے ہی، لیکن بہت بڑی فاش غلطی ہے کہ اس سے دنیا کی جو ڈویژن ہے وہ مزید واضح ہونا شروع ہو جائے گی، اور ہم بہت تیزی سے جو ایک کولڈ وار ہے اس کی جو زیادہ گہری ہوتی ہوئی جو جہت ہے وہ دیکھ رہے ہیں۔ سر دو بلاکس تو ایمرج کریں گے، اب یہ نہیں ہو سکتا کہ نہ کریں۔ آپ کا ایک بنے گا روس اور چین کے حمایت یافتہ کچھ عرب ممالک، اور پاکستان کو اپنی پوزیشن واضح کرنی پڑے گی، اور دوسرا ویسٹ اور امریکہ کے ساتھ جو لائن کریں گے، تو یہ دو ڈویژنز تو کھل کے سامنے آئیں گی، یہ نہیں ہو سکتا کہ نہ۔ ہمیں تو یہ فکر کرنی ہے، ایسے واقعات جو ہیں یہ اس ڈویژن کو مزید گہرا کریں گے اور اس کو وقت سے پہلے پرووک کریں گے۔ لیکن خرم صاحب ابھی جو باتیں راجہ صاحب نے لاہور سے کی، اس میں ایک ہمارے اندر چیلنج جو افغانستان کے راستے آ رہا ہے اور پاکستانی سرزمین کے اوپر اب تو موجود ہے، صرف یہ نہیں کہہ سکتے کہ افغانستان سے آ رہا ہے، بلکہ یہاں موجود ہے، اب وہ دوبارہ سے سر اٹھا چکا ہے۔ آپ کے کے پی والی سائڈ پوری ہیٹ اپ ہو چکی ہے، بلوچستان آپ کا ولنریبل ہے، ٹی ٹی پی ہماری آج کو اعلامیہ ہے کہ ہم ان کو آئندہ سے خارجی کہیں گے، وہ پہلے دن سے خارجی تھے، ہم کبھی گڈ اور بیڈ بناتے تھے، ہم بے وقوفی کر رہے تھے، لیکن اب ہم نے اپنی جگہ بھی ان کے دوبارہ حوالے کر دی، لڑنے کے بعد 20 سال کی لڑائی کے بعد جگہ حاصل کی تھی، وہ دوبارہ قابض ہو گئے، اس کا کیا کریں گے؟ جی اسی لیے تو عزم استحکام لانچ کیا گیا نا، جس کے اوپر بہت ایشو بن گیا اور کہا جی کیسے ہو رہا ہے، اور اپوزیشن نے اس پاکستان کی قومی سلامتی کے معاملے کو اپنی سیاست چمکانے کے لیے استعمال کیا۔ دیکھیے بہت بھیانک خبریں آ رہی ہیں خیبر پختونخوا سے بھی اور بلوچستان سے، پر خیبر پختونخوا سے زیادہ، اور یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ اس کے صرف 2 ڈویژن ایسے ہیں جہاں شب کے وقت پاکستان کی حکومت کی، یا وہاں حکومت خیبر پختونخوا جو ہے اپوزیشن کی ایک جماعت کی ہے، اس کی رٹ قائم ہے، باقی ہر جگہ رٹ قائم نہیں ہے۔ اور اس کے لیے اگر ہمیں واپس لانا ہے تو ہمیں جو کلیئرٹی کے ساتھ بات کرنی ہے، اور اب پھر چونکہ سیاسی گفتگو شروع ہو جائے گی، لیکن دیکھیے بعض ایسے ایشوز ہیں جہاں آپ نے سیاست نہیں کرنی۔ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں آپریشن نہیں ہونے دوں گا، وہاں لوگوں کی جانیں جا رہی ہیں، فوجیوں کی جانیں جا رہی ہیں، اور آپ کہتے ہیں میں آپریشن نہیں ہونے دوں گا۔ تو اس طرح کی جو غیر ذمہ داری ہے، اور میں شکر گزار ہوں سلمان اکرم راجہ صاحب کے کہ انہوں نے ایک اہم معاملے پر بڑی محتاط گفتگو کی ہے، اور یہی طریقہ ہونا چاہیے کہ جب ملک کے قومی سلامتی کے معاملات ہیں، آپ اس طرح کی غیر ذمہ دارانہ گفتگو نہ کریں کہ میں آپریشن نہیں ہونے دوں گا۔ بھئی کیوں نہیں آپریشن ہونے دیں گے؟ پاکستان کو ہم نے بچانا ہے، ہم نے مل کر سب کو اکٹھا رہنا ہے۔ ٹھیک ہے ہمارے سیاسی اختلافات ہیں، ہمارے ایشوز ہیں، وہ ہم لڑ رہے ہیں، وہ میڈیا پہ بھی لڑ رہے ہیں، ہم عدالتوں میں بھی لڑ رہے ہیں، پارلیمان میں بھی لڑ رہے ہیں، لیکن جہاں پاکستان کے رہنے والوں کی جان اور مال کا تحفظ ہے، ہمیں اکٹھا ہونا ہے اور اس پر کلیئرٹی سے بات کرنی ہے کہ جناب اب یہ جو ایشو ہے تحریک طالبان کا، اور میں تو کہوں گا اب یہ جب بات شروع ہو گئی ہے کہ
انہوں نے معافی مانگنی ہے. اس وقت کی 2021 کی عسکری اور سیاسی قیادت نے، عمران خان نے معافی مانگنی ہے کہ جناب وہ ہمارا بہت بڑا بلنڈر تھا کہ ہم نے کہا کہ ہم طالبان کو عام معافی دے کر لے کر آئیں گے. اور اس میں جس طرح میں نے کہا دونوں کی، سیاسی قیادت کی بھی اور اس وقت کی عسکری قیادت کی بھی، ضرور بیک نہیں ہونی چاہیے کہ جناب آگے آپ اگر جواب دیں کہ آپ نے کون سا ایلوژن تھا آپ کے ذہن میں، کون سا ڈھکوسلا تھا جس کے تحت آپ نے پاکستان کو، جب اتنی مشکل سے ہم نے ضرب عضب اور رد الفساد کے ذریعے اس ملک کو پرامن کیا تھا، کہ آپ نے دوبارہ اس کو اسی آگ میں جھونک دیا. راجہ صاحب، یہ جو ہمارے اندر ایک وہ پتہ نہیں خیالی سے ہم کچھ پکاتے ہیں نا، وہ ہمیشہ سے موجود رہا ہے 30-40 سالوں میں. یہ گڈ اور بیڈ طالب کی جو ہم تخصیص کرتے ہیں نا، یہ بھی اسی فنی خرابی یا ذہنی خرابی کی وجہ سے یہ پیدا ہوتی ہے. اکاؤنٹیبلٹی کرنی چاہیے، چاہے وہ ملٹری آفیشل ہو چاہے وہ پولیٹیکل آفیشل ہو، جنہوں نے تمام آپریشن ضرب عضب کے بعد، رد الفساد کے دوران ہی ہم نے چیپٹر کھولا تھا. انہوں نے غلط کہا کہ رد الفساد میں ہم نے ان کو دوبارہ آنے دیا تھا. ضرب عضب فوج نے لوگوں کو گھروں سے بے گھر کیا اور علاقے دوبارہ حاصل کیے، جانیں قربان کی اس قوم کے بیٹوں نے، فوج کے بیٹوں نے، پولیس کے بیٹوں نے جانیں قربان کر کے حاصل کی. ہم نے دوبارہ افغانستان سے ان ٹی ٹی پی کے لوگوں کو آباد کیا. سوات ان سیٹل ہوا، بنو ان سیٹل ہوا، لکی مروت ان سیٹل ہوا. اب پوری آپ کی ٹرائبل بیلٹ ان سیٹلڈ ہے. بتائیے کیا کریں؟ دیکھیں، دو باتیں ہیں. ایک تو یہ کہ جو اب آپریشن کی اس وقت بات ہے، اس کی مخالفت کون کر رہا ہے. دیکھیں، اس کی مخالفت کسی سیاسی بنیاد پہ نہیں ہو رہی. خیبر پختونخوا کی تمام جماعتیں، وہ خیبر پختونخوا کا وہ علاقہ ہو جو پہلے فاٹا تھا یا دیگر علاقے ہوں، ہر جگہ یہ سوال ہو رہا ہے کہ کیا آپریشن ہوگا. دیکھیں، یہ کوئی نہیں کہہ رہا کہ ہم نے دہشت گردی کے خلاف مہم نہیں کرنی، جنگ نہیں کرنی، دہشت گردی کو ہم نے ختم نہیں کرنا، جڑ سے اکھاڑ کر نہیں پھینکنا. اس پہ ہم سب متفق ہیں. لیکن ہوا یہ ہے کہ ماضی میں جو آپریشن ہوئے ہیں ان کے نتیجے میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ اپنے ہی وطن میں بے گھر ہوئے ہیں. لوگوں کی زندگیاں جو ہیں وہ تلپٹ ہوئی ہیں. تو لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہمیں بتائیے کہ یہ کیا آپریشن ہوگا. یہ بات ہو رہی ہے. اور اس آپریشن کو پھر وہی بات ہے، جب تک عوامی نمائندگان کی رائے اور شمولیت کے بغیر کیا جائے گا تو یہ بے چینی رہے گی، ریاست اور عوام میں دوری رہے گی. تو ضروری یہ ہے کہ ہم بیٹھ کر بڑے غور و خوض سے، تحمل سے، بردباری سے فیصلہ کریں کہ ہم نے کیا آپریشن کرنا ہے. کیونکہ دیکھیں، اب یہ صورتحال نہیں ہے کہ کوئی ٹیلہ ہے یا کوئی پہاڑ ہے جس پہ دہشت گرد بیٹھے ہیں، آپ نے اس پہ حملہ کر کے اس پہ قبضہ کرنا ہے. اب یہ ایسا ہو گیا ہے کہ آپ کی آبادی میں، آپ کے علاقوں میں وہ سوچ اور اس سوچ کے نتیجے میں کارروائی کرنے والے لوگ موجود ہیں. ان کو ظاہر ہے کہیں سے اسلحہ بھی مل جاتا ہے. ہم کوشش تو کر رہے ہیں کہ افغانستان کے ساتھ بارڈر جو ہے اس پہ فینس بھی ہو، آمد و رفت بھی جو ہے وہ کسی قاعدے کے تحت ہو. لیکن مجھے راجہ صاحب بریک قریب آ گئی، میں بریک لے لوں. لیکن اس آپریشن کی کیا شکل ہونی چاہیے جو کبھی ہو اور ہم اپنے علاقوں کو دوبارہ حاصل کر سکیں اور مستقل بنیادوں پر حاصل کر سکیں. اگر دوبارہ اس کو کوئی کمپرومائز کرے تو اس کو کٹہرے میں کھڑا کر سکیں. اکاؤنٹیبلٹی کرنا بہت ضروری ہے. اصل میں ہم اکاؤنٹیبلٹی نہیں کرتے، وہ اس وجہ سے یہ خرابیاں ہمارے اندر آ جاتی ہیں. بعد میں وہ لوگ ہیرو بن کے تقریریں کرتے ہیں، وہ رائے دے رہے ہوتے ہیں یہ سیکورٹی پلان ہونا چاہیے، جنہوں نے خود خرابی کی بنیاد رکھی. میں بریک لے لوں، آپ ہی سے شروع کروں گا. آپ رائے دیجیے گا اس پہ، ہمارے ساتھ رہیے. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. راجہ صاحب، دوبارہ آپ کی طرف آ رہا ہوں. ایک تو ہمیں کچھ دل بڑا کر کے پاکستان کے اندر اکاؤنٹیبلٹی کا ایک ایسا میکنزم بنانا پڑے گا جس میں پاکستان میں جو جتھے بنائے گئے تھے نا، ان کا کچھ لوگوں کو ذمہ دار ٹھہرایا جائے. پھر ہم نے جیلوں سے بند لوگوں کو چھوڑ دیا، پریزیڈنشل پارڈن دی، ٹی ٹی پی کو اندر بسا لیا. جی نہیں، مجھے عرض کرنے اس کے اوپر آپ کو کچھ اکاؤنٹیبلٹی بنانی پڑے گی سر. اکاؤنٹیبلٹی کریں، نیم دی پیپل، چاہے وہ آپ کے آفیسرز تھے اس وقت کے، چاہے سیویلینز تھے. ندیم صاحب، ضرور کیجئے گا اکاؤنٹیبلٹی، لیکن ہمیں پہلے اس مسئلے کو سمجھنا ہے. یہ ایسے نہیں ہے کہ کوئی 4000 یا 5000 لوگ ہیں، ان کو ہم سب کو مار دیں گے تو مسئلہ ختم ہو جائے گا. ایسی بات نہیں ہے. آپ جب بھی کوئی آپریشن کریں گے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ اس آپریشن کے بعد بھی آپ کو بیٹھ کر بات کرنا پڑے گی. یہ ایک نظریہ بھی ہے، یہ غربت بھی ہے، اس کے پیچھے پشت پناہی بھی ہے. یہ تین چیزیں آپ لے لیجئے. جب تک یہ تینوں چیزیں موجود ہیں، میں عرض کروں آج سے 25 برس پہلے میں جاوید غامدی صاحب کے لیکچر ماڈل ٹاؤن لاہور میں تواتر سے ان میں شمولیت کرتا تھا. اس وقت فرمایا کرتے تھے کہ ایک بہت خوفناک صورتحال پیدا ہو رہی ہے، اور خیبر پختونخوا میں اس وقت بھی ان کے سینٹر پر حملہ ہوا تھا. تو ایک فکر اور سوچ بھی ہے، جس کو ہم خارجی سوچ کہیں یا کچھ بھی کہیں.
جب تک آپ اس سوچ کو ختم نہیں کریں گے یہ چیز موجود رہے گی. غربت بھی ہے وہ بھی موجود ہے وہ رہے گی, پشت پناہی بھی ہے. دیکھیں خیبر پختونخوا میں اس وقت صورتحال یہ ہے کہ وہاں سیاست ہو رہی ہے لسانی بنیادوں پہ, نسل پرستی کی بنیاد پہ, لیکن نظریے اور متشدد نظریے کی بنیاد پہ بھی جماعتیں قائم ہیں, اور ان کے ساتھ ساتھ وہ جماعتیں ہیں, میں اس میں اے این پی کو بھی شامل کر لوں گا, میں اس میں پی ایم ایل این پیپلز پارٹی کو بھی شامل کروں گا, لیکن یہ زیادتی ہوگی اگر آپ پی ٹی آئی کو شامل نہ کریں جو کہ ظاہر ہے اس صوبے کی سب سے بڑی جماعت ہے. جب آپ یہ کہتے ہیں کہ اس جماعت کو تو ہم نے سرے سے ختم کر دینا ہے, اس کا وجود ہی ہم نے برداشت نہیں کرنا, تو جو لوگ اس سے منسلک ہیں وہ کہاں جائیں گے؟ آپ یہ دیکھیں گے کہ جب آپ سیاست کو ختم کرتے ہیں کسی بھی معاشرے میں تو لوگ تتر بتر ہوتے ہیں, وہ پھر اسی قسم کے نظریات کی جانب بڑھتے ہیں جہاں ان کو تشخص ملتا ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کا آسرا ہے, ان کا ٹھکانہ ہے. ہمیں اس معاملے کو گہرائی میں جا کے دیکھنا ہوگا. یہ معاملہ صرف اکاؤنٹیبلٹی کا نہیں ہے. آج آپ جتنا بڑا مرضی آپریشن کر لیں اس کے بعد بھی یہ فکر قائم رہے گی, غربت بھی قائم رہے گی, پشت پناہ بھی رہیں گے. آپ کو پھر بیٹھ کے بات کرنا پڑے گی. ہر آپریشن کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد آپ بات کریں. آپ سختی دکھاتے ہیں, آپ دکھاتے ہیں کہ ریاست اس حوالے سے بالکل ایک یکسوئی سے عمل کرنا چاہتی ہے, لیکن اس کے بعد چونکہ تمام لوگوں کو آپ مار تو نہیں ڈالیں گے, لوگ پھر بھی زندہ بچ جائیں گے. آپ کو ان کے ساتھ بیٹھنا ہوگا, نظریہ اور فکر بھی زندہ بچ جائے گی. اس لیے آپ کو نظریے اور فکر کو ختم کرنا ہے, آپ نے غربت کو ختم کرنا ہے, آپ نے ریاست سے دوری کو ختم کرنا ہے. یہ سب کچھ تب ہوگا جب آپ بیٹھ کر گفتگو کریں گے. لہٰذا یہ دونوں چیزیں چلیں گی. آپ کو آپریشن کرنے ہوں گے, آپریشن کے بعد آپ کو گفتگو بھی کرنا ہوگی. یہ کہنا کہ اس سال میں کچھ لوگوں کو پسا دیا گیا اس کی وجہ سے آج ہمارا مسئلہ ہے, یہ بالکل مسئلے کا غلط ادراک ہے. مسئلہ ہمارا اس لیے ہے کہ جو اس کی بنیادیں ہیں, جو اس کی جڑیں ہیں وہ قائم ہیں. جڑیں ختم نہیں ہو سکیں ہمارے معاشرے سے, ہماری فکر سے, ہماری جو ایک تفریق پر مبنی ہمارا جو ایک معاشرہ ہے جہاں کچھ لوگ بہت امیر ہیں اور کچھ بالکل غربت زدہ ہیں, جہاں نہ تعلیم ہے نہ صحت ہے. آپ ان سب چیزوں کی جب بیخونی کریں گے تو پھر ہم بات کریں گے. اکاؤنٹیبلٹی اگر ہمیں کرنی ہے, خود احتسابی کرنی ہے, تو ان تمام حوالوں سے کرنی ہے. کیوں ہم نے اس معاشرے کو بے آسرا چھوڑا ہوا ہے, کیوں ہمارے جو نوجوان ہیں ان کو کوئی امید نظر نہیں آتی مستقبل کے حوالے سے. یہ تمام باتیں آپ کو دیکھنا ہوں گی. صرف ایک معاملے کو کہنا کہ جی کچھ لوگوں کو چونکہ کہا گیا تھا آؤ ہمارے ساتھ بیٹھو بات کرو, ہم تمہارے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں, اس لیے یہ مسئلہ آج زندہ ہے, بالکل یہ غلط ادراک ہے اس مسئلے کا. یہ مسئلہ اس لیے نہیں زندہ, یہ مسئلہ اس لیے زندہ ہے کہ اس کی بنیادی وجوہات ہیں ہم ان کو ختم نہیں کر پائے. مجھے ایک حصے سے آپ کی اتفاق ہے راجہ صاحب کہ آپ کی پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں ان کو مین سٹریم کرنا چاہیے اور اس پورے تھاٹ پروسیس کا وہ حصہ ہونے چاہیے کہ ہم نے اس ٹیررزم کو کیسے ڈیل کرنا ہے. دوسری آپ کی بات سے اتفاق نہیں ہے کہ یہ نہ کہا جائے کہ جن لوگوں کو بسایا گیا تھا وہ ونڈو آپ لوگوں نے اوپن کی, اس وقت آپ لوگوں نے بھی اور اس وقت کی ملٹری لیڈرشپ نے بھی, دونوں قصوروار ہیں. میں یہاں سے متفق نہیں, لوگ ہوتے نہ ہوتے, چلیں خیر ہے. دیکھیں ہم یہ بحث خرم صاحب سے بھی اس کا جواب دیں. خرم صاحب ہم بحث نہیں کرتے, حقائق پہ آ دیکھیں آج تمام دہشت گردی ختم نہ ہو گئی ہوتی. 11 اکتوبر 2021 کو مجھے خرم ایک جملہ بول لینے دیجئے. ان لوگوں کو اگر آپ نے نہ بھی بسایا ہوتا تو یہ مسئلہ آج بھی موجود ہوتا. میری صرف اتنی گزارش ہے. خرم صاحب جی 11 اکتوبر 2021 کو صدر عارف الوی نے عام معافی کی آفر کی. اس کے بعد 16 اکتوبر 2021 کو 5 دن بعد اس وقت کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے آفر کی جو کہ انہوں نے ریجیکٹ کر دی. اس کے باوجود میرے پاس یہ 22 نومبر 2021 کی یہ ہے, گورنمنٹ ریلیزز اوور 100 ٹی ٹی پی پرزنرز ایز گڈ ول جیسچر, جس میں پریزیڈنشل پارڈن بھی ایوارڈ کیا. ٹھیک ہے جی. اور یہ نومبر 2021 ہی ہے جس میں ایک جو انہوں نے اچھا کام کیا تھا اپریل 2021 میں تحریک لبیک پاکستان کو بین کیا تھا. نومبر 2021 میں انہوں نے دوبارہ وہ بین اٹھا لیا. اب دیکھیں نا وہی دن ہے جب ٹی ٹی پی کو بھی دوبارہ ریلیز کر رہے ہیں اور تحریک لبیک پاکستان کے اوپر سے بین بھی اٹھا لیا جو انہوں نے 6 مہینے پہلے لگایا تھا. تو پھر جواب تو دینے ہیں نا. پھر دوسرا یہ بھی طریقہ, اور میں بہت ساری باتوں سے ایگری کرتا ہوں کہ جی گفتگو کرنی ہے تو پھر اگر ہم نے دہشت گردی سے لڑنا ہے, جس صوبے میں 11 سال سے اس جماعت کی حکومت ہے, وہ حکومت کون سا امر مانے وہ کہے کہ ہم آپریشن کریں گے, وفاق ہمارے ساتھ چلے, ہم دہشت گردی کے خلاف لڑیں گے, وفاق ہمارے ساتھ چلے, وفاق ہمیں سپورٹ کرے. اور چونکہ اگر وہ منتخب حکومت جس کا یہ دعویٰ کر رہے ہیں
मुंतखब हुकूमत के तमाम मुंतखब अरकान मौजूद हैं उन इलाकों के, असेंबली में बैठे हुए हैं, अगर वो इसको स्पेयर हेड करें कि जी हम ऑपरेशन करेंगे, हम दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ेंगे, तो क्या ये बेहतर तरीका नहीं है? सर, लेकिन जवाब क्या आता है? ऑपरेशन नहीं होने देंगे। खुर्रम साहब, ऐसे इसमें कसूरवार सारे हैं, सिर्फ ये ना कहें कि पीटीआई की तरफ फिंगर पॉइंटिंग करें, इट इज नॉट जस्ट मैं पीटीआई। आपसे इससे बिल्कुल डिसएग्री नहीं करूंगा, लेकिन अगर हमें आगे बढ़ना है और कहना जी गुफ्तगू हम करेंगे, और भाई ऑपरेशन किसी ऊपर से बाहर से आगे फोर्स तो नहीं करना ना। सबसे पहली जिम्मेदारी उन लोगों की है जिनको खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने वोट दिए हैं, उनके जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी। साहब, लेकिन अगर मुकामी लोग ये आपसे सवाल करते हैं कि आपने ज़रब अज़्म में हमें घर से बेघर किया, डिस्प्लेस हुए हम, दोबारा ये लोग यहाँ क्यों आए, तो उनको हक हासिल है वो सवाल पूछें और आप जवाब दें। जरूर पूछें, इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये लोग खुद क्यों अपना कदम नहीं उठाते कि जनाब हम करेंगे, हम जो है, जो डिस्प्लेस्ड पर्सन्स का जो एक बड़ा भयानक वाकया हुआ था, हम उसे सबक सीखेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। नहीं, मुस्बत बात नहीं करनी। क्या जवाब आता है? धमकियां और ऑपरेशन नहीं होने देंगे। तो लिहाजा ये तो कोई मुस्बत तामीरी अमल नहीं है जिसके जरिए हम इस दहशतगर्दी के मामले से एक सिविलियन लीडरशिप, इलेक्टेड लीडरशिप के जरिए निमट सकें। यहां तो ये है कि जी ऑपरेशन कोई और करेगा आके, हम तो उसके मुखालिफ हैं, और वो तमाम जो मुंतखब अरकान हैं इन तमाम इलाकों के जहां ये फैल रहा है सारा मामला, वो उनकी क्या जिम्मेदारी नहीं है उन लोगों की जानो माल की हिफाजत? तो लिहाजा विद अथॉरिटी कम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी जिम्मेदारी को भी संभालें। और मैं ये इनको तो चाहिए था कि हमारा सो कॉल्ड हमारा ब्लफ कॉल करते, कहते जी देखें आप तो ऑपरेशन कर नहीं रहे, हम चाहते हैं कि हम इन इलाकों में, जिन इलाके के लोगों ने हमें वोट दिए, हम ऑपरेशन करेंगे, आप हमारे साथ चलें। लेकिन साथ चलने के लिए तैयार नहीं है, हर बार बार कहते हैं ऑपरेशन नहीं होने देंगे, नहीं चलने देंगे, नहीं आगे चलने जाने देंगे। राजा साहब, आपकी तरफ से अब PMLN के साथ तो अभी तक वो मामला था, आपकी वर्किंग रिलेशनशिप उस तरीके से मुझे नजर नहीं आई। अब इमरान के जो मोस्ट रिसेंट स्टेटमेंट है, जिसे वो कहते हैं फौज अपना नुमाइंदा मुकर्रर करें, हम फौज से बातचीत करेंगे, वे फॉरवर्ड के लिए आपको कुछ प्रैक्टिकल तरीकाकार अपनाना पड़ेगा। जमाती सतह के ऊपर कोई राय ऐसी या बयानिया ऐसा अपनाना पड़ेगा जिससे रास्ता मिले। हमें पाकिस्तान को रास्ता चाहिए। इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट इमरान खान और PTI, पाकिस्तान इस वक्त फंसा हुआ है। जी बिल्कुल चाहिए, और इसीलिए हम चाहते हैं कि जो सबसे बड़ा इस वक्त बालादस्त फरीक है इस तमाम मामले में, वहाँ से गुफ्तगू शुरू हो ताकि एक वे फॉरवर्ड सामने आए उनकी रजामंदी के बगैर। ये एक तल्ख हकीकत है, ये किताबी जमहूरी बात नहीं है कि आइन क्या कहता है, किसका क्या रोल है। एक हकीकत है कि हमें बात करनी है। वहाँ अगर कोई बात आगे बढ़ती है तो फिर सबसे बात होगी। ज़ाहिर है सियासी अमल जो है, तमाम सियासी जो ताकतें हैं या तमाम सियासत में जो शामिल पार्टियां हैं, उनके बगैर नहीं होगा। लेकिन असल बात जो है, जो पहला कदम जो है वो उठना है। हमें ये पता चले कि कोई कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हों कि हमें ख़त्म नहीं किया जा रहा, अगले हफ्ते 2 हफ्ते बाद हमें एक कानूनी जंग में नहीं झोंका जा रहा। वो कानूनी जंग ज़रूर लड़ लेंगे, और मुझे पूरा यकीन है, जो मैं अब सुप्रीम कोर्ट को देख रहा हूँ, कि हम वो जंग जीत भी जाएंगे। लेकिन मैं ये समझता हूँ ये जंग गैर ज़रूरी है। इस वक्त मुल्क को इन जंगों की ज़रूरत नहीं है। हमें ये सोचना है कि अब क्या ऑपरेशन हो। आप जानते हैं कि क्या ऑपरेशन होने जा रहा है या क्या ऑपरेशन तजवीज़ किया गया है? मैं कम अज़ कम नहीं जानता। मैं सिर्फ यही सुनता हूँ अखबारों में कि बड़ा ये इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन होगा, पहले जैसे ऑपरेशंस की तरह नहीं होगा। लेकिन वो क्या होगा मैं नहीं जानता कम अज़ कम, और शायद मैं कोई बहुत लाइल्म शख्स भी नहीं हूँ। लेकिन हमें अब बैठकर ये सोचना है कि हमने इस मामले से कैसे नबर्द आज़मा होना है। ये कसीरुल जहती एक हमें लाए अमल बनाना पड़ेगा। ये सिर्फ गोली चलाने वाली बात नहीं है, ये टैंक भेजने वाली बात नहीं है। हर सतह पे बैठ के हमें सोचना होगा, और हम यही कह रहे हैं। लेकिन राजा साहब, फौज आपके साथ कैसे बैठेगी, उसका भी तो कोई तरीकाकार बताइए। अगर इमरान जेल से बंद बैठ के बयान दे देते हैं कि फौज अपना नुमाइंदा मुकर्रर करे, वो भी एक प्रैक्टिकल वे नहीं होगा। आपकी जमाती सतह के ऊपर कोई बयानिया आना चाहिए, हुकूमत के लोग इंगेज होने चाहिए, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए आपको वो हो जाएगा। देखिए, यहाँ बात आमादगी की है। अगर आमादगी होगी तो तरीका निकल आएगा, तरीका निकालना मुश्किल नहीं होगा। असल बात आमादगी की है। पहले हम सब आमादा हों कि हमने जमहूरियत की तरफ बढ़ना है, हमने जमहूरियत को मौका देना है। जो असल जमहूरियत का जो एक फ़ैसला था उसको हमने मानना है, फिर सब बैठ सकते हैं। लेकिन अगर फ़ैसला ये हो कि हमने जमहूरी फ़ैसले को तो मानना ही नहीं है, हमने जमहूरी जमात की बेखकनी करनी है, तो फिर गुफ्तगू नहीं होगी। फिर गुफ्तगू यही होगी कि आप पहले नरमी पैदा कीजिए,
کوئی ہمیں کانفیڈنس بلڈنگ میجرز دیجئے, ہمیں بتائیے کہ آپ ہمارے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں, پھر ہم بات کریں گے. ابھی تو ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم آپ کو ختم کرنا چاہتے ہیں, آپ کی آواز کو گھونٹ دینا چاہتی ہیں, آپ کے وجود کو ناپید کر دینا چاہتی ہیں. تو اس حالات میں کس سے گفتگو ہوگی؟ جو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ملک کی خاطر خدا را یہ مت کرو, ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کے ساتھ یہ کر کے ملک میں مزید افراتفری پیدا نہ کرو, آؤ ہم بیٹھیں. سب بیٹھتے ہیں, ہمارے ساتھ گفتگو شروع کرو, اس گفتگو کا دائرہ بڑھتا چلا جائے گا. ہمیں ہر ایک کو اس گفتگو میں شامل کرنا ہے, بلوچستان کی جماعتوں کو کرنا ہے, جو گوادر میں لوگ بیٹھے ہیں ان کو شامل کرنا ہے, جو خیبر پختونخوا میں لوگ بیٹھے ہیں بے چین ہیں, ان کے مسائل ہیں, ان کی خفگی ہے, اس کو دور کرنا ہے. سندھ میں جانا ہے, پنجاب میں غربت ہے, ہم نے ہر جگہ گفتگو کرنی ہے. کوئی نہیں کہہ رہا کہ ہم نے گفتگو نہیں کرنی یا صرف ایک ہی گفتگو کرنی ہے. بات شروع تو ہونا, ہمیں پتہ چلے کہ ہمارا وجود ہے, ہمیں تسلیم کیا جا رہا ہے, پھر ہر سطح پر میں بڑے ادب سے عرض کروں گا کہ جب خون بہ رہا ہو تو آپ موسیٰ کا انتظار نہیں کر سکتے کہ وہ عصا ڈالے گا, دریا پھٹے گا, پھر ہم چلیں گے اور آپس میں ملیں گے. دیکھیں, جو بھی جمہوری معاملات ہیں یا جو سیاسی ایشوز ہیں, خیبر پختونخوا میں کیا یہ اپنی جمہوری ذمہ داری ادا کرنے سے مفرور ہیں؟ کیا ان کے لوگوں, وہاں جو رہنے والے لوگ ہیں میرے بھائی اور بہنیں, ان کی زندگی اہم نہیں ہے کہ جناب پہلے اسلام آباد میں کوئی ڈیل ہوگی پھر ہم آپ کو بچانے آئیں گے؟ مسئلہ تو آج کا ہے نا, یہ جو آج کرائسس ہے کہ خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی حکومت کی رٹ نہیں ہے, تو پی ٹی آئی کی حکومت رٹ میں نے قائم کرنی ہے جا کے, یا ان کو کیا امر مانے ہیں کہ وہ اپنی رٹ قائم نہ کریں؟ اور اگر وہ سمجھتے ہیں کہ اپنی رٹ قائم کرنے میں انہیں وفاق کی ضرورت ہے, انہیں افواج پاکستان کی ضرورت ہے, تو ہم تیار ہیں. کہیں کہ جی ہم ایک جمہوری طریقے سے, ہم ایک مشاورتی طریقے سے اس دہشت گردی سے لڑنا چاہتے ہیں. کوئی آئیڈیاز نہیں ہے, کوئی سوچ نہیں ہے کہ عوام کی خرم صاحب, لیکن ایک پولیٹیکل لیڈرشپ کے لیول کے اوپر مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کے اندر آج کل ہو کیا رہا ہے, شاید معذرت کے ساتھ ہم لوگ آنکھیں بند کر کے نا کبوتر کی طرح سوچتے ہیں کہ کسی اور نے آ کے مسئلہ حل کرنا ہے. پورا آپ کا کے پی این سیٹل ہو چکا ہے, آپ کے 5-10% علاقہ ایسا ہے جس میں آپ شام میں باہر نکل سکتے ہیں, باقی آپ کا 90% علاقہ خراب ہو چکا ہے. بلوچستان ہو رہے ہیں ہمارے ہاتھ سے باہر ہیں. آپ پتہ نہیں کس دنیا میں زندہ ہے. ابھی یہاں ہم دھرنے کر کے تو پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں, کوئی پاکستان بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم تباہی کے راستے پہ سر, انڈرسٹینڈ کر لیں, ہم کسی ڈیزاسٹر کے قریب ہیں, ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے. بجائے یہ کہ مذاکرات ہوں گے, کوئی سے بات کرے گا, کوئی نمائندہ, بھائی وہاں خون بہ رہا ہے, وہاں لوگوں کی زندگیاں پورے پاکستان کے حالات خراب ہو چکے ہیں, جیپرڈائز ہو رہی ہیں. تو کم از کم یہ تو غور ہو سکتا ہے کہ جناب ہمارے حکومت خیبر پختونخوا جس جماعت کی ہے, وہ جماعت کہے کہ ہماری فکر اور سوچ یہ ہے کہ ہم اپنے صوبے میں حکومت کی رٹ قائم کرنا چاہتے ہیں. فیلئر آف لیڈرشپ ہمارا یہ کے طریقہ ساتھ تمام مسئلوں میں فیلئر آف لیڈرشپ نہیں. دیکھیے, اگر سوچ ہو, میں یہاں کہہ سکتا ہوں کہ وفاقی حکومت بھی, افواج پاکستان بھی اس حد تک کہ اس صوبے میں ہمیں اپنی رٹ قائم کرنی, اور یہی جو چیلنج ہے کہ بلوچستان کی حکومت کے لیے کہ اگر وہاں کے منتخب نمائندے, اسمبلیاں قائم ہیں, ایم پی اے بنے ہیں, جو ہمارے سابقہ فاٹا کے علاقے ہیں وہاں کے لوگ بھی منتخب ہوئے ہیں, ان کی ذمہ داری کون ہے؟ میں تو ادا نہیں کروں گا نا جا کے, انہوں نے کرنے جو ان کا علاقے ان کے ہیں, ان کے ہمسائے ہیں, ان کے دوست ہیں, پاکستان کے جو حالات ہیں. ہمیں لمحہ فکر نہیں ہے, ہمیں پریشان ہونا چاہیے, راتوں کی نیند اڑنی چاہیے, لیکن لیڈرشپ کے لیول کے اوپر مجھے وہ پریشانی نظر نہیں آتی. ہم سیاسی کو ختم کرنا ہے, ہمیں سب کو بیٹھ کر ملک کو استحکام کی جانب لے کے جانا ہے. کیا آپریشن ہو, کیا عمل ہو خیبر پختونخوا میں, یہ ہم نے افواج پاکستان کے ساتھ بھی بیٹھنا ہے, وفاقی حکومت کے ساتھ بھی بیٹھنا ہے. کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ موجود ہے, دیگر ادارے موجود ہیں جہاں گفتگو ہوتی ہے. کوئی پلان سامنے آئے جو عوام کو بھی قابل قبول ہو, جو نافذ العمل بھی لگے, جس سے نظر آئے کہ فائدہ ہوگا, تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ خیبر پختونخوا کی حکومت بھی, تمام سیاسی جماعتیں اس کا خیر مقدم کریں گی, اس میں اپنا حصہ ڈالیں گی. کوئی ایک شخص بھی اس وقت پاکستان میں ایسا نہیں ہے جو جمہوریت کا خواہاں نہ ہو اور جو دہشت گردی کے خلاف لڑنا نہ چاہتا ہو. یہ بالکل ایک غلط الزام ہے. خیبر پختونخوا حکومت نے آپریشن نہیں کرنا. خیبر پختونخوا حکومت کے پاس وہ انٹیلیجنس نہیں ہے جو ہمارے اداروں کے پاس ہے. یہ ایک انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہوگا. اس کے لیے ضروری ہے کہ عوام اور ریاست میں جو دوری ہے اس کو ختم کیا جائے, تاکہ اعتماد, باہمی اعتماد کے ساتھ ہم آگے بڑھ سکیں. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. راجہ صاحب, خرم دستگیر صاحب اور اعزاز چودھری صاحب ہمارے ساتھ ہیں. سب کا شکریہ. آج کے لیے اتنا اجازت دیجیے. اللہ حافظ.